بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہادیہ وائس کے ساتھ۔ پیارے دوستو، آج ہم جس صوفی بزرگ کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت سید پیر الدین شاہ اللہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ۔ پیارے دوستو، روایات میں ہے کہ آپ بغداد میں پیدا ہوئے۔ اس وقت اکبر نامی کا ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کے والدین آپ کی چھوٹی عمر میں ہی انتقال کر گئے اور بعض لوگوں نے آپ کو کسی ہندو کے ہاتھ فروخت کر دیا جو آپ سے سخت کام لیتا تھا، مگر آخر وہ آپ کی خدمت سے متاثر ہوا اور آپ کو آزاد کر دیا۔ ایک اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت شاہ اللہ لودھی خاندان کے صاحب فرزند تھے۔ آپ کی کفالت میں آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ رشتہ داروں اور عزیزوں نے معصوم حضرت شاہ اللہ پر کوئی توجہ نہ دی۔ پڑوس کبھی کبھی آپ کو کچا کھانا دے دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت شاہ اللہ کئی روز سے بھوکے پیاسے تھے۔ آپ کے پاس سونے اور رہنے کے لیے بھی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس بے چاری کے عالم میں ایک شخص نے آپ کی مدد کی۔ اس آدمی نے آپ کو کھانا بھی دیا اور سونے کے لیے جگہ بھی دی۔ سونے کی جگہ ملتے ہی شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ گہری نیند سو گئے اور گھنٹوں دیر تک سوتے رہے اور اس میزبان اجنبی کہیں چلا گیا۔ شام کے وقت وہ میزبان واپس لوٹا اور حضرت شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ کو کہا، میں تمہارے لیے خوشخبری لایا ہوں۔ تمہارے رہنے سہنے اور کھانے پینے کا انتظام ہو گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنے ساتھ رکھوں، مگر ایسا کرنے سے قاصر ہوں۔ میری بیوی بڑی بدمزاج اور لڑاکو ہے۔ وہ تمہارے وجود کو ہرگز برداشت نہیں کرے گی، اس لیے میں نے تمہیں کہیں اور بہتر انتظام کر دیا ہے اور وہاں تم اطمینان سے رہو گے۔ وہ لوگ تمہارا بہت خیال رکھیں گے اور تمہیں اپنی اولاد کی طرح عزیز جانیں گے۔ اس کے بعد اس بزرگ نے معصوم حضرت شاہ اللہ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ حضرت شاہ اللہ بہت کم بولتے تھے، اس کی گفتگو سن رہے تھے۔ کھانا کھا کر آپ کو اس نے گھوڑا سواری پر سوار کیا اور لے کر چل پڑا ہوا۔ راستے پر وہ شخص بولتا گیا اور آپ اس کی باتیں سنتے رہے، مگر آپ نے منہ سے ایک الفاظ تک نہ نکالا۔ اس شخص نے آپ سے کہا، برخودار، اگر تمہارے والدین زندہ ہوتے اور تمہیں کوئی کام کہتے تو کیا تم وہ کرتے؟ تو حضرت شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ بولے کہ میں ان کے حکم کی تعمیل کرتا۔ اب کی بار حضرت شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا۔ وہ شیخ اس سے بولا، شاباش، میں تم سے یہی توقع رکھتا تھا۔ اس قسم کی باتیں کرتا ہوا وہ شخص حضرت شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ کو لے کر ایک بہت بڑی حویلی میں داخل ہوا اور بولا، جس حویلی میں ہم جا رہے ہیں، جہاں پر رہنے والے میاں بیوی ہر درجے شریف ہیں، تمہیں انہی کے پاس رہنا ہوگا۔ یہ تمہیں اپنی اولاد کی طرح سمجھیں گے اور تمہیں بھی ان کا احترام اپنے والدین کی طرح کرنا ہوگا۔ حضرت شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ بولے، میں پوری کوشش کروں گا، آگے اللہ بہتر جانتا ہے۔ حویلی کے صدر دروازے پر رک کر اس بزرگ نے اندر پیغام بھجوایا کہ علی نقی آیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد علی نقی کو اندر طلب کر لیا گیا۔ وہ شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ کو لے کر حویلی کے اندر چلے گئے۔ حویلی کے اندر جا کر شاہ اللہ نے دیکھا کہ ایک موٹا سا آدمی صرف ایک دھوتی میں بوس کان میں مدرے ڈالے ایک پتھر کی مورتی کے سامنے بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ علی نقی اور شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ خاموشی سے بیٹھ گئے اور اس شخص کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ شخص فارغ ہوا تو اس نے پوچھا، علی نقی کیا حال ہے؟ کام دھندا کیسا چل رہا ہے؟ علی نقی نے جواب دیا، لالا جی کام بالکل ٹھیک ہے۔ لالا جی نے شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ کی طرف اشارہ
کر کے پوچھا کہ تو یہ ہے وہ لڑکا جس کا تم نے ذکر کیا تھا؟ تو علی نقی بولے کہ ہاں یہی ہے وہ یتیم بچہ، یہ ایک ایسا لڑکا ہے جو نہایت ہی شریف ہے۔ لالا جی نے کہا کہ حضرت شاہ عبداللہ کو اپنی بیوی کے پاس بھیج دے اور علی نقی سے پوچھا کہ تمہیں کیا قیمت دی جائے اس لڑکے کی۔ علی نقی نے کہا کہ 500 اشرفیاں۔ لالا جی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، وہ بولے 500 اشرفیاں، اتنے سے لڑکے کی میں 2 سے زیادہ ایک پائی بھی نہ دوں گا۔ علی نقی نے 200 اشرفیاں کو قیمت جانا اور یوں اس نے شاہ عبداللہ کو اشرفیوں کے عہد ایک ہندو لالے کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ حضرت شاہ عبداللہ دن رات ہندو لالا اور اس کی بیوی کی خدمت کرتے رہتے، گھر کی صفائی پانی بھرنے کے علاوہ وہ لالا اور اس کی بیوی کے کپڑے دھوتے، رات کو دیر تک لالا کے پاؤں بھی دباتے تھے۔ جب آپ کو چھٹی ملتی تو عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ اس طرح سے کئی سال گزر گئے۔ جب آپ ایک جوان عمر کو پہنچ گئے تو آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حیرت انگیز خاصیت پیدا کر دی کہ آپ جو بھی بات کرتے ہیں وہ سچ ثابت ہو جاتی ہے۔ ایک روز آپ نے لالا کی بیوی سے کہا آج آپ کی بہن آ رہی ہے، حالانکہ اس کے آنے کا کوئی امکان ہی نہ تھا، مگر وہ شام تک پہنچ گئی۔ ایک دن لالا نے آپ سے پوچھا کہ اے شاہ عبداللہ، تمہیں تو شخص علی نقی میرے پاس فروخت کر کے گیا تھا، اس کا کچھ حال معلوم ہے؟ آپ بولے وہ قتل ہو گیا ہے، اس کو ایک مغلی شہزادے نے ہلاک کر دیا ہے۔ آپ یہ سن کر لالا آپ کے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گیا اور عرض کیا ہم لوگوں نے اتنا عرصہ آپ کی گستاخی کی اور آپ سے کئی کام بھی لیے، ہمیں معاف کر دیجیے۔ حضرت شاہ عبداللہ نے جواب دیا آپ لوگ اس طرح مجھ سے معافیاں نہ مانگے، میں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پر صبر و شکر کرتا ہوں، اس نے مجھے جس کام پر مامور کیا میں نے وہ کام سر انجام دے دیا۔ یہ سن کر لالا نے اسے عرض کی کہ میرا بھائی ایک عرصے سے غائب ہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، آپ بتا دیں وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا وہ زندہ ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو کل تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ اگلے روز لالا کا بھائی اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے بعد لالا اور اس کی بیوی اور اس کے بھائی نے اس سے عرض کی کہ اگر آپ ہمارے گھر مزید رہنا چاہیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی، ورنہ آپ ہماری طرف سے بالکل آزاد ہیں، آپ ہمیں بس معاف فرما دیں۔ ہم آپ کے مقام سے شانہ نہ تھے اور علمی میں ہم نے آپ کے بہت ہی ستائشاں کی۔ آپ نے جواب دیا کہ مجھے آزاد کر دے گا تو میں جہاں سے کل ہی چلا جاؤں گا، اور یہ اس کی جان نے مجھے بے چین کر رکھا ہے، میں اس کو تلاش کروں گا۔ آپ کی آزمائشوں کا قصہ تو میں بالکل آپ سے ناراض نہیں ہوں، میں بہت خوش ہوں، آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ آزاد ہونے کے بعد حضرت شاہ عبداللہ رحمت اللہ علیہ سید سر مست سیال کوٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو اپنے وقت کے جلیل القدر صوفیہ اور بزرگان دین میں ایک بزرگ تھے، اور آپ ایک عرصے تک ان کی خدمت میں رہ کر ان کے دست حق پر آپ نے بیعت کی۔ آپ کا سلسلہ شہر دیا تھا حضرت شیخ خالدین زکریا ملتانی پر ختم ہوتا ہے۔ سلسلہ ترقیت کچھ اس طرح سے ہے: حضرت شاہ عبداللہ، سید سر مست شاہ منگدان، شیخ یوسف پیر بردان، شیخ صدر الدین، شیخ بدر الدین، شیخ اسماعیل شاہ صدر الدین، عارف شاہ بہادر الدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ۔ سید سر مست کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو اتفاق سے ان کے پاس ایک اور صحابی بھی موجود تھا جو انہی کے نام سے تھا۔ سید سر مست نے چاہا کہ ان صاحب کو نعمتیں باطنی سے سرفراز کر دیا جائے۔ سید سر مست نے ان کو اپنے حجرے میں آواز دے کر بلایا، بولا یہاں آؤ۔ اتفاق سے وہ موجود نہ تھے۔ شاہ عبداللہ نے سنا تو وہ فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ سید سر مست نے ان کو دیکھ کر فرمایا میں نے تم کو نہیں بلایا،
آپ فوراً لوٹے اور حجرے کے دروازے کے پاس بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد سید سرمست نے پھر آواز دی، حضرت شہداللہ یہاں آؤ، اور آپ پھر حاضر ہو گئے۔ سید سرمست نے آپ کو روحانی نعمتوں سے سرفراز کر کے فرمایا کہ جس کو خدا تعالیٰ نے سرفراز فرماتا ہے وہی تو شہداللہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک عرصے تک شہداللہ جذب و مستی کی کیفیت طاری رہی۔ آپ کا وقت زیادہ تر ویرانوں اور جنگلوں میں گزرتا تھا۔ آپ نے سالکانہ زندگی اختیار کر کے گجرات کو اپنا مسکن بنا لیا، جہاں آپ نے ایک عبادت کے لیے حجرہ بنایا اور اس میں رہنے لگے۔ لیکن انہوں نے مشائخ چشتیہ سے بھی فائز حاصل کیے۔ ایک دفعہ حسن ابداد جاتے شہداللہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت شہداللہ رحمت اللہ علیہ مراقبے میں تھے۔ وہ قوال مشائخ دہشت کی تاریخ میں کچھ گا رہا تھا۔ جب آپ نے مراقبے سے سر اٹھایا تو میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے مٹھائی دی۔ میں نے عرض کیا، آپ نے مجھے مٹھائی کیوں دی؟ میں نے عرض کیا کہ میں اس ظاہری نعمت کا طلبگار نہیں ہوں، مجھے باطنی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ تو حضرت شہداللہ رحمت اللہ علیہ مسکراتے ہوئے فرمانے لگے، یہ تو کھاؤ، تمہیں وہ دولت بھی دے دی جائے گی، پھر مجھے اپنی عنایت سے ظاہری اور باطنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ مغل تاجدار اور عورت عبد عالمگیر کی بیوی بائی کے بارے میں اس وقت شہداللہ رحمت اللہ علیہ نے پیشن گوئی کی تھی کہ اس کی یہ بچی بڑی ہو کر کسی بادشاہ کی بیوی بنے گی اور اس کی اولاد ہندوستان پر حکومت کرے گی۔ بائی کے خاندان کے لوگ ہندو تھے۔ ان میں سے یہ روایت تھی کہ ان کے ہاں جب لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ ملک راجوڑ حضرت شہداللہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، دعا کی درخواست کی۔ اس کی اولاد نرینہ کی بڑی خواہش تھی۔ حضرت شہداللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ملک راجوڑ، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں ایک نہیں کئی اولاد نرینہ دے گا۔ ایک نے عرض کی، حضرت اب جو فرمائیں گے میں اس کی تکمیل کروں گا۔ حضرت شہداللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھو اس مرتبہ تمہارے گھر جو لڑکی پیدا ہوگی تم اس کو قتل نہ کرنا بلکہ اس کی نہایت بہترین طریقے سے پرورش کرنا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے کمال دیکھنا۔ وہ آدمی بڑا پریشان ہوا۔ ایک تو لڑکی کی پیدائش کی خبر سن کر اس کا دل پریشان ہو گیا، دوسرا خاندانی روایت کو توڑ کر لڑکی کو زندہ رکھنا اس کے بس سے باہر تھا، کیونکہ اگر وہ خاندان کی روایت کے خلاف کوئی بھی عمل کرتا تو اس کے خاندان والے اس کو خاندان سے باہر نکال دیتے۔ حضرت شہداللہ رحمت اللہ علیہ نے اس کو سمجھایا، کہنے کے مطابق کہ تمہیں کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ اپنے گھر چلا گیا اور اپنی بیوی کو سارا واقعہ سنایا تو اس کی بیوی بڑی خوش ہوئی کہ اگر لڑکی بھی پیدا ہوئی تو کم از کم زندہ تو رہے گی۔ اب ولادت تک ملک راجوڑ بڑا پریشان رہا، کسی پل اس کو چین نہیں آتا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ اسی کشمکش میں دن پورے ہو گئے اور اس کے گھر اللہ تبارک تعالیٰ نے لڑکی کی پیدائش کی۔ خاندان کے تمام افراد بچی کو ہلاک کرنے پر زور دیتے رہے، لیکن ملک راجوڑ حضرت شہداللہ کے حکم سے نافرمانی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی ماں نے اس کو بڑا مجبور کیا اور کہا کہ جب مدتوں سے ہمارے ہاں لڑکیاں قتل ہوتی آئی ہیں تو تمہیں اب کیوں اعتراض ہونے لگا ہے؟ ملک راجوڑ نے ماں سے کہا کہ میں حضرت شہداللہ رحمت اللہ علیہ کی ہدایت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اس بچی کو ان کی خدمت میں لے جاتا ہوں، جیسا وہ حکم کریں گے ویسا ہی عمل کروں گا۔ ملک راجوڑ جب بچی کو لے کر حضرت شہداللہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے اور ملک راجوڑ سے کہا، راجا جی بچی بادشاہ کی بیوی اور کئی بادشاہوں کی ماں ہوگی، اس سے تیرا رتبہ بھی بلند ہوگا۔ اس کے بعد حضرت شہداللہ رحمت اللہ علیہ نے اس معصوم بچی کا نام بائی رکھا۔ بائی کا مطلب ہوتا ہے عزت دار خاتون، یہ گجراتی لفظ ہے۔ ملک راجوڑ کو حکم دیا اس بچی کی اعلیٰ طریقے سے پرورش کی جائے اور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔
راجا نے بچی کو بڑے ناز و نیاز سے پالا اور اس کی تعلیم و تربیت کا آغاز خیال رکھا، حتیٰ کہ لڑکی جوان اور بالغ ہو گئی۔ انہیں دنوں شارجہاں کشمیر کی سیر کرتے ہوئے لاہور پہنچے۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا اورنگزیب بھی موجود تھا۔ بادشاہ کو مقامی اور لاہور کے قریب سواریوں نے ریاست اور حکمران نے اپنی حیثیت کے مطابق تحفے پیش کیے۔ ملک راجوڑ نے اپنی طرف سے اپنی بیٹی کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرا حقیر سا تحفہ ہے۔ بادشاہ نے لڑکی کو دیکھا اور بڑا خوش ہوا اور اس کا نکاح اورنگزیب سے کر دیا اور اورنگزیب اپنی بیوی کو لے کر ملتان چلا گیا۔ اور یوں حضرت شاہداللہ نے جو پیش گوئی کی تھی وہ حرف بحرف پوری ہوئی، اور ملک راجوڑ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی اولاد نارینہ عطا فرمائی۔ جب تک ناشینی کے لیے شاہ جہان کو نامزد کیا تو اورنگزیب کو بڑی فکر لاحق ہوئی۔ بیوی نے جب اپنے خاوند کو پریشان دیکھا تو اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، حضرت شاہداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہوں نے پیش گوئی کی تھی کہ میں ایک بادشاہ کی بیوی اور کئی بادشاہوں کی ماں بنوں گی، تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور بادشاہ بنیں گے۔ یہ بات سن کر اورنگزیب حضرت شاہداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، ان سے دعا کروائی اور اورنگزیب اپنے ہمراہ ایک زرد مرغ اور ایک ولایتی بلیاں اور ایک لکڑی کی جھڑی لے کر گجرات پہنچا اور یہ چیز حضرت شاہداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی۔ اورنگزیب نے دل میں سوچ رکھا تھا کہ اگر حضرت شاہداللہ نے یہ جھڑی مجھ کو واپس کر دی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں بادشاہ بنوں گا، کیونکہ چھڑی حکمرانی کا نشان ہوتی ہے۔ حضرت نے اس کو بادشاہ بنانے کی پیش گوئی مبارکباد دی اور چھڑی بھی اس کے حوالے کر دی۔ شہزادہ اورنگزیب خوشی خوشی واپس لوٹا اور اپنی بیوی سے کہا، میں حضرت شاہداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا بڑا ولی نہ سمجھتا تھا، لیکن آج میں آپ کی کرامت کا قائل ہو گیا۔ بائی نے آپ کی بیوی نے جواب دیا، شہزادے، ہمارے خاندان میں بیٹی کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دینے کا رواج تھا، مگر میرے باپ کو حضرت شاہداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کرنے سے باز رکھا، اور جب میں پیدا ہوئی تو میرے متعلق یہ خوشخبری دی کہ میں بادشاہ کی بیوی اور بادشاہوں کی ماں بنوں گی۔ چنانچہ ان کی خوشخبری حرف بے حرف پوری ہوئی۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ بنا اور اس نے ہندوستان پر بڑی شاندار اسلامی طرز کی حکومت کی، اور اس کے بعد اس کا بیٹا بہادر شاہ بائی کے بدن سے پیدا ہوا تھا، وہ بھی ہندوستان کا حکمران بنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ولی کے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلواتا جو پوری نہ ہونے والی ہو، اور ولی بھی اشعار غیبی کے بغیر کوئی بات نہیں کرتے۔ حضرت شاہداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کا علم دیا، انہوں نے اس کی پیش گوئی کر دی اور اللہ تبارک تعالیٰ ہی نے اس کو پورا کر دیا اور اپنے ولی کی شان بڑھا دی۔ شہزادے نے اپنے خانقاہ کے مزاوات میں کئی مدرسے سجاوٹ خانے بنوائے، یہاں ہزاروں ضرورت مند دو وقت کا کھانا کھاتے ہیں، حاجت مندوں کا کھانا بندہ رہتا ہے، آپ ہر کسی کی حاجت رہائی فرماتے تھے۔ بہت سے کنویں، سرائیں اور پل اب تک موجود ہے، جنہیں دیکھ کر شاہی عمارتوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اب کے حاسدوں نے آپ کی مخالفت میں شاہ جہان کے کان بھرے، مگر شاہ جہان نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ آپ کی فیاضی اور سخاوت کا یہ عالم تھا، جو کچھ خزانہ غیب سے آپ کو ملتا ہے حسب غریبوں اور مسکینوں میں خرچ کرتے۔ ایک بڑے پیمانے پر آپ نے لنگر کھانا جاری کیا تھا، آپ پر گفتگو کے دوران جذب طاری ہو جاتا تھا اور گھنٹوں طاری رہتا تھا، بعض اوقات آپ پر جلال بھی طاری ہو جاتا تھا، اور فرماتے تھے کہ دولت و دیدار نصیب و طلب کی انتہا سلوک ہے، اور سلوک کی انتہا معرفت، اور معرفت کی کوئی انتہا نہیں، معرفت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اور آپ صاحب شہریت بھی تھے، اور آپ عرض نماز کے علاوہ نفل پر بھی زور دیا کرتے تھے۔ حضرت شاہداللہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرامات بزرگ تھے، عبادت و زیارت، مجاہدین، صبر اور تحمیل پر فکر پاکا یقین رکھنے والے تھے، اور آپ نماز
نماز کے علاوہ نفل پر بھی زور دیا کرتے تھے۔ حضرت شہداللہ صاحب کرامت بزرگ تھے، عبادت و ریاضت، مجاہدین، صبر اور تحمیل و فکر فاقہ یقین رکھنے والے تھے۔ آپ شہداللہ رحمت اللہ علیہ نے سن 185 ہجری میں گجرات میں وصال پایا۔ آپ کا مزار گجرات کے مشہور مزارات میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی اقدس پر خوبصورت گنبد بنایا ہوا ہے اور ساتھ ہی مسجد بھی ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔